ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن موڑ ہے، جس سے اسلامی کیلنڈر ہجری سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صبر، توکل اور اللہ کی مدد کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مکمل اور تفصیلی واقعہ درج ذیل ہے۔ 1۔ ہجرت کا پس منظر۔ نبوت کے 13ویں سال جب مکہ میں مسلمانوں پر کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یثرب، مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان خاموشی سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور چند بے بس مسلمان رہ گئے۔ 2۔ کفار مکہ کی سازش۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں ایک مضبوط قوت بن رہے ہیں، تو انہوں نے دار الندوہ، ان کی پارلیمنٹ میں ایک اجلاس بلایا۔ ابو جہل کے مشورے پر یہ طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان چنا جائے اور وہ سب مل کر ایک ساتھ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کر کے شہید کر دے، تاکہ قتل کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے اور بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ 3۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اس سازش سے آگاہ کر دیا اور ہجرت کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ کفار کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، وہ صبح لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب چادر حضرت علی کو اڑھا دی اور انہیں اپنے بستر پر لٹا دیا۔ کفار گھر کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے درمیان سے باحفاظت نکل گئے۔ غار ثور میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ کے راستے کی بجائے مکہ کے جنوب میں واقع غار ثور میں چلے گئے۔ غار کی صفائی۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں پہلے داخل ہوئے، اسے صاف کیا اور تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کیا تاکہ کوئی زہریلا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ سانپ کا ڈسنا۔ ایک سوراخ بچ گیا تو حضرت ابو بکر نے وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اس سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر کو ڈس لیا۔ تکلیف کے باعث ان کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اس جگہ لگایا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ بنوا کر ان کی حفاظت فرمائی۔ مدینہ کی طرف سفر اور سراقہ بن مالک کا واقعہ۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک رہبر عبداللہ بن اریقط کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے 3 بار کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہا۔ بالآخر اسے احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے معافی مانگی اور واپس جا کر دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے سے ہٹا دیا۔ قباء میں آمد اور مسجد کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مضافات میں قباء کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تک قیام کیا اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امانتیں واپس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ مدینہ منورہ میں شاندار استقبال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یعنی یثرب میں داخل ہوئے تو مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی اور شاندار استقبال کیا۔
بچیوں نے چھتوں پر چڑھ کر طلع البدر علینا یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا کے ترانے پڑھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ اسی جگہ پر بعد میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اس مبارک سفر کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا، جسے آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔